الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي الحديث لما رجعت من ليلة أسري بي جاءني جبريل فعلمني الوضوء والصلاة جميعا. أخرجه موطأ أي مالك في موطئه. وقال ابن عبد البر أسانيده عالية ورجاله ثقات كما في التمهيد للموطأ. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اسلام کے بلند و برتر کارناموں میں سے ایک طہارت ہے، تطہر ہے کہ لوگ پاک صاف رہیں اور اخلاق سے اور انجاز سے اور پلیتیوں سے، خواہ وہ ظاہراً ہو یا باطناً ہو، اقوال میں ہو یا افعال میں ہو یا اجساد میں ہو، منع فرماتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک معصوم بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا اور حکم ہے کہ اس کو نہلاؤ دہلاؤ، پاک کپڑے میں لپیٹو اور اس کے دائیں کان کے سیدھ میں اذان دے دو الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ، کما فی التبیین علی الکنز وعرف شذی علی الترمذی۔ اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کرو اور اس نے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ بھی پڑھو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عالمگیری میں ہے کہ اذان دینے والا باقاعدہ انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس جیسے اذان کے وقت میں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر تحویل کرے، منہ موڑے دائیں بائیں، سینہ تو موڑنا منع ہے، اذان میں بھی ہو۔ باقاعدہ احکام نافذ ہو گیا۔ معصوم بچہ جو چند لمحے پہلے پیدا ہو، اس کی سرشت میں طہارت ڈالنی ہے، اس کی گٹھی میں طہارت شامل کرو۔ تجھے پاک صاف رہنا ہے، پلیتیوں سے اور نجاستوں سے اور غلاظتوں سے بچنا ہو۔ ابو داؤد شریف اور نسائی اور ابن ماجہ میں اور دیگر معاجم و سنن میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کو ایک سوئی چبوتا ہے اپنا اثر ڈالنے کے لیے۔ یہ اس کا بھی رد ہے اور علاج ہے اور شفا ہے۔ مبارک کلمات سے وہ برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بڑے کارناموں میں سے ہے اسلام کے۔ اس کے بعد کسی اچھے آدمی سے اٹھی دی جائے، شعر یا کھجور نرم کر کے کلمات مبارکہ پڑھ جائے اور دعا کی جائے اللہم اجعلہ مولودا صالحا قرۃ لعینیہ ابویہ وخیر الزہر فی الدنیا والآخرہ۔ کہ اللہ اس کو نیک بچہ بنا، مسند ابی اعلیٰ کی روایت، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کی،
دنیا و آخرت کا بہترین ذخیرہ ثابت کرو. دعائیں شروع ہو، اذانیں شروع ہو. کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے جو بچوں کو لگتی ہے، الصبیان کہلاتی ہے. پشتو میں کہتے ہیں سرشنا. بچہ رنگ بدلتا رہتا ہے اور بچتا نہیں، اس کا بھی یہی علاج ہے. دیکھا گیا ہے کہ جن کی اذان یا اقامہ میں دیر ہو جاتی ہے ان کو وہ مرض ہوتا ہے، اور جن کو بر وقت اذان و اقامت کی جائے. طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ایسا لٹائے کہ اس کے ٹانکیں قبلے کی طرف اور سر تھوڑا سا اوپر، تکیے کنارے کی طرف، اور دائیں کان جو بچے کا ہے اس کے سیدھ میں قبلہ رخ اذان پڑھے، اور یہاں سے فارغ ہو اس طرف ہو، اور اس کے کان میں بائیں کان میں اقامت ہے. اللہ اکبر و کبیر. یہ جو نہلایا دہلایا بس یہ طہارت اس کے لیے کافی ہے. علماء کہتے ہیں کہ معصوم بچے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو پورا قرآن شریف نہ دے، اجزاء دیا، 12 عام 12 29 اس طرح، اور باقاعدہ وضو کے وہ قابل نہیں ہے، بس ہاتھ منہ دھو لے. ہندیا بزازیہ قاضی. علماء کبھی کبھی یہ مسائل بیان کرے تاکہ لوگ جان لیں بالکل بے خبر، ہر چیز سے بے خبر. عاقل بالغ باپ ہو تو دادوں کا ہو، لیکن مسائل سے کافی دوری رہتی. مسائل ہے بھی زیادہ. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسائل منقول ہیں 12 لاکھ، اور اس پر جو زیادات ہو گئی، تخریجات ہو گئی، وہ 5 کروڑ 72 لاکھ جو مدون فی الکتب ہے. وَأَمَّا الْإِلْحَاقَاتُ وَزِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى حتى الأحداث والنوازل والأضرار. اور زمانے کے مسئلے ہو گئے، لوگوں نے ایسے کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. مولوی ہونے والے وہ جیسے سمجھا ہے اس طرح ہی ملتے ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں مسئلہ کہتے کچھ کو ہے. 6366 آیات ہیں اور 1.25 لاکھ سے زیادہ احادیث. اور عجیب بات ہے کہ انبیاء کی تعداد بھی 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ معروف بالاسامی. اور رجال الحدیث الذین رووہ لنا، جنہوں نے حدیث روایت کی، وہ بھی 1.25 لاکھ. اور کل منتشرات و متفرقات بدون المجتمعات مختلفات والمختلفات، وہ بھی 1.25 لاکھ. علی متقی ہندی نے کنز الایمان میں کوشش کی 1,14,000 جمع. لا الہ الا اللہ. پھر ایک حدیث جو 700 آدمیوں سے روایت ہو تو وہ 700 ہو گئی. اس طرح بخاری کو 6 لاکھ مل گئی اور احمد ابن حنبل کو 16 لاکھ، کیونکہ وہ رجال اور مشاجرات تک جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو نچوڑ بنایا، عطر بنایا، خلاصہ کیا تو اس سے فقہ وجود میں آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ الفقہ زبدۃ القرآن والسنہ، قرآن کریم کا نچوڑ اور مکھن وہ فقہ ہے.
اور اسی طرح سنت مبارک. مسائل کو بہت شوق سے یاد کیا تھا اور اس کو کام سمجھے، اضافہ نہ سمجھے. جی سمجھا نہیں سمجھے تو بہت کچھ نہیں سمجھا. یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. دیکھو مشکات شریف کتاب العلم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسجد تشریف لائے. ایک طرف بھی ہلکا لگا ہوا تو دوسری طرف بھی. آپ پوچھیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں کہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربے لگا. یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ مسائل یاد کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کلاکم علی الخیر، دونوں اچھے ہو، ولکنی بعثت معلما، لیکن مجھے تو مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. اور اس حلقے کی طرف تشریف لے جہاں علم کا اور فقہ کا اور مسائل کا چرچا ہو. قرآن کریم احزاب میں جو آیت ہے بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں قرآن و سنت کا چرچا کرو. علماء کہتے ہیں مسائل فقہ مراد، قرآن کا درس دو، احکام بیان کرو، کوئی حدیث بیان کرو، اس کی روشنی میں مسئلے سمجھاؤ کہ اس روایت سے یہ مسئلہ نکل. اللہ کو کرو. امام ابو حنیفہ کے درس میں امام محمد ابن الحسن شیبانی گئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ احافظت القرآن، قرآن شریف یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا اول ما نستدل به کتاب اللہ، ثم بسنت رسول اللہ، ثم بقضايا الصحابہ ومشاجراتهم، ثم الذين من بعدهم فهم رجال ونحن رجال نختار ما نشاء ونرد ما نشاء. پہلے استدلال تو ہم قرآن شریف سے کریں گے، اس کے بعد سنت رسول سے، پھر صحابہ کے اقوال واقعات سے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی تابعی ہے اور یہ بھی تابعی ہے، بعض لوگ کا بعض شروع ہے. تو امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں دیا. ایسا زمانہ تھا کہ پڑھنے کا شرط حفظ قرآن. مورخین کہتے فقام ستہ او سبعۃ ایام، 6 یا 7 دن بعد آئے. امام صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، قال حافظ، یاد کر لا الہ الا اللہ، کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہ من الخلق انسانا، جیسے اللہ نے یہی لوگ اپنی رضا اور خوف کے لیے کر رہے ہیں. اور مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس رات کو وہ بالغ ہو گیا، ایعید ام لا، دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا یعید، دوبارہ پڑھے، کیونکہ وہ جو پہلے اس نے پڑھی ہے وہ تو بلوغ سے پہلے اور وقت باقی ہے اور بالغ ہو گئی، لہذا عشاء کے فرض اور وتر لوٹا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب لوگوں کا خیال ادھر ادھر ہو گیا تو فقام فی ناحیۃ المسجد وصلی، آہستہ سے اٹھ کے کونے میں چلے گئے، نماز لوٹا لی. ففہم الناس بأنہ مبتلی بنفسہ، لوگ سمجھ گئے کہ اپنے بارے میں. علماء کہتے ہیں امام محمد رات کو بالغ ہوئے، صبح ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. امام شافعی کے خاص استاد اور امام شافعی کا مشہور جملہ ہے، شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانہ، توالی التعسیس
بمعالی محمد ابن ادریس، حافظ کی لکھی ہوئی امام شافعی کے مناقب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے نازل پر ہو، فصیح حالانکہ شافعی خود عربی النسل عرشی ہے، مختلفی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو امام محمد نے پوچھا کہ حضرت کچھ چیزیں باقی تھی، تو امام ابو یوسف کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے میرا خاصہ تکمیل کرے۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد اکٹھے پڑھے تھے، لیکن پھر استاد ہو گئے۔ امام محمد فرماتے تھے اس نسبت نے ابو یوسف کے سامنے میرا سر جھکا دیا، اور میں کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ ابو حنیفہ جس کا ثانی دنیا میں نہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس سے پورا کرا دیں۔ اور امام ابو یوسف کا اپنے استاذ کے بارے میں یہ حال تھا۔ آج کل لوگ ہیں نا مسئلے پوچھیں کہ نام ایسے بے ادبی سے لے گئے، تو جب کوئی ایسا بے ادب آتا تو امام ابو یوسف کہتا اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو لو، پھر میرے استاذ کا نام لو، تیرے جیسے نہیں وہ اور۔ اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تشریح اور انضباط کے لیے خاص پیدا فرمایا، اور پوری امت کو انہوں نے بڑی تسلی اور تشفی کا دین پیش فرمایا۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مسائل اتنے ضروری اور اہم ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب مسائل کا زور ہو اسے بہت سارے اعمال ترک کرنے کی اجازت، مسئلہ نہ چھوڑے، اس پر قائم دائم رہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک مسئلہ فقہ کا سیکھنا 100 رکعات نوافل کے برابر، اور ایک روایت میں کہ افضل ہے، اور ایک باب فقہ کا ضبط کرنا 1000 رکعات نوافل کے برابر۔ نفلیں جب آپ پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا 10-20 کے بعد کمر ٹوٹ نہیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ آج فصل فی الاستنجاء، کتاب الطہارہ، کتاب الوضوء، کتاب الغسل، یہ دھیان ہو سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده عن جسده سائر اليوم۔ کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، پہلے 3 دفعہ دھوئے، کیا پتہ ہے رات کو ہاتھ کہاں جائے گا، نامناسب جگہ پر ہاتھ نہ لگاؤ، اور وہ پانی میں یا برتن میں ڈال دے گا، پہلے دھو لے اس کو۔ دھوئے گا کیسے؟ لوٹا نہیں ہے، وہ بگونا نہیں ہے جس میں پانی لے کے، تھوڑا سا پانی بائیں ہاتھ میں 4 انگلیوں کے برابر لے لے اور دائیں ہاتھ میں یہ اس کو آلہ بنا لے، اور پھر دائیں ہاتھ ڈال کے پورا بند۔ کہاں تک دھوئے؟ نیلر روز سے کلائی ہوتا ہے، پڑوندلو۔ عام حالات میں ہاتھ دھونے کا یہی طریقہ ہے، کھانے کے لیے
وقت زیادہ گزرا ہے تو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا عالمگیری جلد پنجب میں ہے، آداب میں سے، اور بھی ہم نے نماز پڑھی اور کھانا لگ گیا تو ان ہاتھوں سے ہم قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر مزاج ایسا ہے کہ کبھی ناک کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی بالوں میں، کبھی کہیں اور، بعض لوگ کو بہت زیادہ خارش ہو، کام کے وقت ان پر خارش سوار ہو، وہ پھر ہاتھ دھویا کرے، زیادہ اہم ہے ان کے لیے، کئی پسینوں کی بو، کئی جسم کی بس چیزیں ہاتھوں میں نہ آئے اور کھانے میں جا کے زہر نہ بنے۔ علماء کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بزرگوں کو نہ کہا جائے کہ ہاتھ دھوئے، چھوٹوں کو، اور کھانا کھانے کے بعد جب تو ہاتھ ملوث ہو گئے نا بزرگان دین کے پہلے اب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی کسی کتاب یا کسی اچھے کام کے لیے آدمی ہاتھ دھوئے۔ دنیا کی زندگی کتنے حصوں میں ہے، ان میں ایک حصہ ہماری نیند کا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس سے آپ کو روشنی بڑھ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ باوضو سویا کرو، کتاب اللباس بخاری، اور باب فضل من بات علی الوضو، کتاب الوضو جلد اول کے آخری حدیث۔ بہت فضیلت ہے کہ آدمی باوضو ہو کے سو جائے، دعائیں بھی پڑھ لیں، اور یہ بھی کہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، آپ کی کتاب پر ایمان ہے جو آپ نے نازل فرمائی، آپ کے نبی پر ایمان ہے جسے آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اس رات کو مر گیا تو کہتے جنتی مرے گا، ایمان پر مرے گا۔ اتنا آسان کام ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ نہروں پر جاتے تھے، چشموں پر جاتے تھے، مجھے خود وہ زمانہ یاد ہے کہ جب شادی کسی کی ہوتی تھی نا تو انتظام کرانا پڑتا تھا کہ یہ صبح نہ آئے گا، دریا کے کنارے جائے سارے لوگ پڑھتے تھے۔ اتنی وافر ذرائع کی تنگی تھی، بہت زندگی بہت گٹر تھی، لیکن لوگ عادی تھے، گزارتے تھے، پرواہ نہیں۔ اور اب اللہ رب العالمین نے کس شان اور شوکت سے وافر نعمت عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی، دو میں بھی پڑھی، کپڑے کہاں؟ اما اليوم فقد وسع اللہ علیہ، لیکن آج تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ 3 کپڑوں میں پڑیں گے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی، قمیص، شلوار، ازار، رداء اور عمامہ۔ اور جب آدمی سوتا ہے اور یہ باوضو سوتا ہے تو فرشتے پلنگ پر چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و عافیت سے یہ صبح اٹھ۔ اتنی اچھی بات ہے، وضو ہمارا اپنا ہے، پاک صاف ہموں میں، اور فرشتے مقرر پلنگ پر۔ اور جب یہ بغیر وضو کے گندا پندا سو جائے تو پلنگ پر شیاطین جرمٹ بناتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے باپ کا نوکر ہے، اس کے ساتھ آج وہ سلوک کرتے ہیں کہ یہ آ جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آخری حصے میں جب نماز نہ پڑھے تو اس کے کان میں شیطان اپنا ذکر دیکھ کے پیشاب کر لیتا ہے، سارا دن پلید غریب نہ ہو۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ زنادقہ پھیل رہے ہیں اور ملاحدہ بول سے، یہ سب کوئی جو شیطان کے بوتے ہیں، ان کے کان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ طہارت کے احکام بکثرت بیان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک محلے میں ایک ریٹائر کوئی جج تھا،
آج سے 25-30 سال پہلے کبھی کبھی آتا تھا جھگڑا کرتا. میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا تم فجر پڑھتے ہو؟ کہا مولوی ہونا ہے. میں نے فجر مولوی کے لیے نہیں، مومن مسلم کا. خیر وہ فجر شروع ہوئی تو آدمی تبدیل ہو گیا. تو ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ پر شیطان کا اثر تھا اور آپ کے کانوں میں وہ موت تھا روزانہ. اگر کسی کے جسم پر بل موتے تو کتنی بدبو آئے گی، خود کا موتے تو کتنا بد شکل بنے گی. شیطان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انہ لکم عدو مبین، کتے اور بلے کو اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اس سے بچو یہ بہت قریب ہے، لیکن شیطان کے بارے میں کہا بالکل سارا نقشہ تبدیل ہو گیا. حضرت اقدس امام العصر المحدث الکبیر علی الاطلاق وفقیہ ھذا الزمان وآیۃ من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعة الاطلاع لا سیما فی الاسانید والاحادیث والآثار. حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو پلید غلیظ سوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ اس رات کو مر گیا تو بغیر ایمان کے جائے. اتنے شیطانوں کے جرمن میں کوئی ایمان نہیں لے کے جاتا، جیسے کہ قافلے لیٹا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو پیشاب کرتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ جلدی صاف کرے. وہ تو معصوم ہے، معصوم تو نبی ہے. اور یہ جو ماں کے 3 اجر ہے اور باپ کا 1 ہے، تو یہ کہ باپ تو مددگار ہے، بالفعل خدمتگار ماں. اللہ اللہ. ورنہ عظمت کے مقام میں باپ متقدم ہے اور شفقت کے عنوان میں ماں متقدم ہے. جب باپ کا نمبر آیا تو فرمایا خدا کی رضا باپ کی رضا، دیکھو خدا تک پہنچا دی. اور جب ماں کا نمبر آیا فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جل، تو اس کو نعمتوں سے تولا اور اس کو الوہیت کے ساتھ تولا. اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ عظمت میں باپ مقدر ہے. شادی کروں یا نہیں، نوکری کروں یا چھوڑوں، یہ باپ کے مسائل ہیں. تنخواہ لے لی تو باپ کے ہاتھ میں دینی ہے. پھل لے آیا، سبزی لے آیا، کوئی کپڑا لے آیا، امی جی کو دینا. یہ شفقت محبت کا باپ. مردوں کا زیادہ کام نہیں ہے. اور یہ باتیں وہ سمجھے گا کہ مسائل جانے، مسائل ہی نہ جانے تو اس کو فرض ہو واجب اور سنت کا پتہ نہیں. ماں اور باپ کا کیا فرق ہے؟ وہ تو جدھر زور ہوگا ادھر چلے جائے. اللہ اکبر. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جو طہارت کرے گا، جو نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، بچے پڑھتے ہیں تو یہ سب ثواب ماں باپ کو ملے گا. وہ اٹھاتے ہیں، تیار کراتے ہیں، راستے بتاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر غلطی بھی کر لے تو اندیشہ ہے کہ ماں باپ کو نقصان نہ پہنچے. فقہاء نے اس طرح لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے بچے جو مسجد میں بات نہیں مانتے، دوڑے لگاتے ہیں، ان کو نہ لائے. کیونکہ وہ نمازیوں کے سامنے گزریں گے تو لانے والا گناہگار ہوگا. اور ایسا بچہ جس کو آپ کا یہیں بیٹھو اور وہ بیٹھا رہے، اس کو لا سکتے. آداب کا خیال رکھیے. اور اس کو ترمذی کی مشہور ہے کہ جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، اپنی مسجدوں سے چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو دور رکھو. بے عقل جو ہوتا ہے وہ بھی بے ادبی کرتا ہے، اور مجنون فاطر العقل سے بھی یہی خدشہ ہے. لا الہ الا اللہ. چھوٹے بچوں کے سامنے ناگفتگو باتیں نہ کی جائے، وہ نوٹ ہوتی ہے. علماء نے میاں بیوی کے اعمال و افعال جو مخصوص ہے، ممیز بچے کے سامنے 4 سال کا بچہ ممیز ہے،
اس کے دل و دماغ میں چیزیں اترتی ہیں، وہ بول نہیں سکتا، اس کے عقل کو مستقبل کو نقصان پہنچے، اس سے پردہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ دو بچے لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا کہ ایسا مار دوں گا تمہیں، اس نے کہا میں اپنی ماں کو کہہ دوں گا، کہا اس کو بھی مار دوں گا، اس کو کیسے مارو گے، وہ اتنی بڑی عورت ہے، کہا ٹانگوں میں گھس گئی۔ تو اس نے کہا اچھا جیسے میرے ابو ٹانگ نہیں ایسا نہیں کرے، پھر تو وہ ہل بھی نہیں سکتی ہے۔ اور جو بے حیا اور بے شرم آپ، اس کا وہ نقشہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا، بے حیا اور بے شرم آپ۔ علماء دین کہتے ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد عقل سنبھالو، جیسے پہلے تھے ایسے نہیں ہو، ایک اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ احتیاط سے گھر پہ رہو، اچھے الفاظ بولو، بیوی سے شکوہ شکایت تو علیحدہ وقت تلاش کرو، ایسا نہیں کہو تم کیا کرو، اور بیویاں بھی بیویاں بن کے رہے، شیرنیاں نہ بن، نہ بندریاں بن، وہ بھی اخلاق عقل شرافت سیکھے، اور زندگی کی نعمتیں اسی طرح سامنے آئے گی جب آپ آداب بجا لائیں گے، احتیاط کریں گے، دینی تعلیم کا لحاظ کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کی پرورش بہترین مدرسہ ہے، اور باپ بہترین تعلیم ہے، زبردست قسم کا استاد اور شیخ۔ اورنگزیب عالمگیر بچپن سے سدھرا ہوا تھا، اللہ کی شان ہے، وہی شاہی مغلوں کے یہاں پیدا ہوا ہے۔ تو شاہ جہاں نے کہا کہ یہ شراب دے دو، شراب پینا بھی حرام ہے، آگے بڑھا دیا، تم باتیں چھوڑو، تم باتیں نہیں کرو، شراب نہیں پیچھو۔ تو شاہ جہاں نے کہا کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے، کون سے علماء سے؟ میرے دربار میں گئے تو جوگی، ہندو جوگی وید اور گیتا نیچے رکھتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت رکھتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے تو جوگی یعنی بے دین اور بدعمل 15 سال۔ بادشاہ نے فیلبان کو کہا کہ عید کے دن ہاتھی لڑیں گے، شہزادے اس پہ سوار ہو، تمہیں اتنے کلو سونا دے دوں گا لیکن میرے اس بیٹے کو قتل کرو۔ اورنگزیب اینڈ ٹائم پر اورنگزیب سمجھ گئی، اور گھوڑے سے ایک دم چھلانگ ماری اور فیلبان کا سر تلوار سے اڑا۔ باپ نے کہا یہ تم نے کیا؟ کہا تو آپ نے، لیکن عمل وہ کر۔ دیکھو یہ مشاہدہ تو باپ سے پیش ہے۔ اب خود اپنا کیا حال ہے، وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ مجھے بس پھل لایا کرو یا تازہ پانی یا دودھ، پھلوں کا نچوڑ نہیں لایا کرو۔ میرے والد کی عادت شراب کی اس سے بنی تھی، ورنہ ہمارے بزرگ جب ترکیہ سے روانہ ہو رہے تھے تو قرآن کے حافظ تھے، اور ہندوستان کی بادشاہت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ میرے والد صبح ناشتے میں 500 تولہ شراب کی۔ شاہ جہاں نے ایک دفعہ کہا کہ میرے اوپر ہندوستان کے انسانوں کا غم ہے، فکر مند ہوں، شراب ذرا غم غلط کرتی ہے۔ اورنگزیب نے کہا لا حول ولا قوت، پلید چیز مردار حرام نے شفا نہیں کی۔ اور پھر فرمایا وہ پیغمبر جس پر قیامت تک جنس اور انس کا غم تھا، ان کو تو ایک قطرہ حلال نہیں ہوا، اور ماں بدولت تو ہندوستان کے لوگوں کی شراب حلال ہے۔ فرمایا یہ سب جھوٹیوں کے غلط ہے، جھوٹوں کی غلط رہنمائی۔ تو کچھ لوگ ایسے سعادت مند پیدا ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خیر کے کام صادر فرماتے ہیں، اور تعلیم اور تربیت کو بہت زیادہ ضروری ہے۔
یہ جو ٹھٹا ہے اس میں 400 مدرسے تھے اور 200 میں 2 حدیث ہو اب کیا کوئی ایران ہے ٹھٹے سے گزرتے ہوئے وہاں کی کوئی چیز کو دیکھنے بھی عذاب ہے ایسی گند بلا مچھی. اور علامہ علوسی تفسیر روح المعانی سورہ اعراف میں لکھتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں پریشان تھا تو میں نے لاہور کو بھی لکھا ہے اور ٹھٹے کو بھی. تو ٹھٹے کا جواب آ گیا لاہور ہے مرکز علم. اورنگزیب نے علم کی تکمیل یہاں کی اور ٹھٹے کا پایا. جس وقت ان کے علوم مکمل ہو گئے بادشاہ سلامت شاہ جہان کو اطلاع ہو گئی کہ آپ کے بیٹے نے علوم پڑھ لیے تو وہ لاہور دارالخلافت تھا وہاں سے روانہ ہوا اور راستے میں جتنے گاؤں ملتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے اور سونا اور چاندی بانٹتے تھے. اس زمانے میں بادشاہ ایسے خالی پیلی ہمارے زمانے کے ڈڈوؤں کی طرف نہیں کرتے جہان کو سیراب کر دیتے. تو جب ٹھٹے پہنچا تو دیکھے تو اورنگزیب بہت غمگین ہے. وزیر اعظم سے پوچھا کہ یہ شہزادہ خفا ہے حالانکہ آج خوشی کا دن ہے. تو شہزادہ نے کہا کہ آپ میری تقریب میں آئے آپ نے راستے میں کھانا کھلایا اور سونا چاندی بانٹا یہ تو بادشاہوں کے لیے ضروری ہے. یہ نہ کرے تو بغاوت ہو جائے گی. میرے استاد سے جس نے آپ کے بیٹے کو علم پڑھایا حضرت جان ہمارے استاد سے پوچھے تو ان کو کیا چاہیے جس نے 10-12 سال آپ کے بیٹے کو پڑھایا. شاہ جہان نے کہا سلام ہو. حضرت کے جو شیخ تھے اس وقت ان سے دریافت کیا انہوں نے کہا اور تو سب چیزیں ہیں مسجد پختہ نہیں کچے ذرا سی بارش ہو جائے دریائے سندھ کا کنارہ ہے پانی اندر آ جائے. یہ شاہجہانی مسجد آپ ٹھٹے جاتے ہیں نا سیر کرتے ہو شاہجہانی اور اوپر سے اوپر کچھ یہ اورنگزیب کے تکمیل علم کے نتیجے میں چلا. اس زمانے میں اس پر 62,026 بدانگے خرچ ہوئے 62,000 اور شاہجہان کہتے ہیں خزانہ خالی ہو گیا. پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں اچھی جگہ اللہ کے دین پر تمام اخراجات دنیا میں خاک ہو جائے لیکن مدرسے اور مسجدیں یہ قیامت تک رہے. وفاء الوفا میں امام سمہودی نے لکھا ہے کہ یا تو یہ غائب کر کے جنت پہنچا دیں گے یا اسی جگہ جنتوں کا قیام ہو جائے. دونوں قول مشہور ہیں محدثین. ایک قول تو یہ کہ یہی جنت ہے اور اعلان ہو جائے گا کہ بس اس کے ساتھ جنتی نعمتوں کا الحاق کرو. اور یا یہ کہ مسجد اور مدرسے قیامت کے دن غائب ہو جائے گی اور پھر جنت الفردوس میں جنت نعیم میں جنت الماوا میں جنت عدن میں مختلف رنگوں کا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو خیال اس طرح آ جائے کہ بھائیوں کو تلقین کروں کہ مسائل یاد کیا کرو اور مسئلے کو ضبط کرنے کی کوشش کرو. وہی ہاتھ دھونا سنت کے مطابق. اب بات جی کھانا کھانا ہے اچھی جی پانی لائے یہ کوئی نسوار کے ہاتھ ہے کیا آپ رگڑ رہے ہیں. غسل الیدین الی الرسلین یہ سنت نے لکھا ہے. ایسا کرنے کا کوئی سوال نہیں. یہ کسی انگریز سے سیکھو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کرتا. کم از کم جب ہاتھ دھونے پہ تو ہتھیلی وہ پھیلائی الی الرسلین اللہ میں لکھو گا غسل الیدین الی الرسلین. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی ثابت ہے اور ہاتھ ملنے بھی ثابت ہے. اگر کراہیت نہیں ہوتی پیروں کے تلووں پر یا ہاتھ حصوں میں جتنا ہی مل سکتے. اس زمانے میں ہمارے پیر مسالے غالب ہیں تو اور اندیشے ہیں. ہر دونوں وقت میں ہاتھ دھونے کی ضرورت پیش آئے تو کر سکتے ہیں.
صرف وضو اور اس سے پہلے جو طہارت ہے اس پر اکتفا کر لے تو اجازت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ناپاک کپڑا پہننا منع ہے، اور رات کو تو اور خطرناک ہے۔ بعض لوگ رات کو نامناسب کپڑا پہنتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ نوم کو موت کی بہن کہا گیا ہے، النوم واقع الموت۔ تو آدمی جتنا بھی کمزور ایمان و عمل کا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کفن تو پاک صاف ہونا چاہیے، اس کو بھائی نہلاؤ کفناؤ تب۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے اس جگہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ پلید کپڑے پہن کر یا پلید جسم کے ساتھ سوتے ہیں، یہ سنت اور فقہ کے خلاف ورزی ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، نامناسب نہیں ہے۔ جب آدمی روح پرور ہو، پاک دامن ہو، تو اس کی روح جنتوں میں گھومے گی، اور اگر آدمی متنجس ہو، متغلظ ہو، گندگیوں سے اس کا واسطہ ہو، تو پھر روح بھی کساب خانے میں دہشت گردی میں اور لوٹ کسوٹ میں مبتلا رہے گی۔ پلید روح کی تو پھر پرواہ نہیں، وہ تو یہیں کٹ کٹ جائے۔ اسی طرح لباس کا بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی خدمت میں جو کپڑا لایا گیا، آپ نے دیکھ کر فرمایا ھذا لا ينبغي للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے اس طرح کپڑے نہیں پہنتے، تو اللہ سے ڈرنے والا ایسا رنگ جو مردوں کے ساتھ خاص ہے عورت نہ پہنے، اور ایسے رنگ جو عورت نما ہے مرد اس سے بچے۔ قوت فیصلہ آخری فقہاء کا یہ ہے۔ اور لڑکے کو ایسا کپڑا پہنائے کہ لڑکا ہی نظر آئے، اور لڑکی کو ایسا کپڑا پہنائے بچیوں کو جو بچی نظر آئے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ لڑکے کو لڑکی جیسے رکھنا اور لڑکی کو لڑکے جیسے کپڑے پہنانا منع ہے، اور اس حدیث کی سزا ملے گی جس میں لعنت آئی ہے اس مردوں پر جو عورت بنے، اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش۔ لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال۔ بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آج درس کی آپ کی خدمت میں، امید ہے کہ اس کی روشنی میں آپ مزید آگے بڑھیں گے۔ اگر توفیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی تو اگلے شب جمعہ کو اسی کی مزید تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کشمیری مقبوض کشمیر میں جو مسلمان پریشان ہیں اور بھارت ان پر مظالم ڈھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مظالم بھارت ہی میں ڈالے، اور ان کے جو بد کردار اور بد چلن وزیر اعظم اور عملہ ہے اس پر جلدی عذاب نازل فرمائے، اور نام نہاد انسانیت کی تنظیمیں جو اتنے بڑے ظلم اور بربریت پر منصفانہ اور عادلانہ بیان دینے سے گریز کرتے ہیں، اللہ ان درندوں کی درندہ نما انسانیت سے انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اپنی اصلی قائم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، ہمارے حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے ہم تعالیٰ ان کے حق میں بھی دعائیں مستجاب فرمائے۔ نیا سال ہے اور دینی مدارس میں طلباء کی آمد ہے، اور نئے سال کے داخلے تمام جماعات میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باادب، باذوق، باسلیقہ، طاہر و مطہر علم کے قدردان طلباء متوجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینی اداروں کو، اساتذہ و مشائخ کو، مدرسین اور ناظمین و خادمین کو، منتظمین اور محتممین کو، اور ان کے معاونین اور محسنین کو حفظ و امان نصیب فرمائے، اور خدمت دین کے لیے دیر تک طویل جد و جہد، نالے نیم شب
اور استغراق فی الاسباب اور تبحر اور تدبر فی التحقیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم سے تکلیفیں دور فرمائے، بلاد عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ظالم اور قہر زدہ قومیں جو ان کو پریشان کرتی ہے اللہ ان پر عذاب مسلط کرے، اور القدس کو بھی اللہ آزادی عطا فرمائے۔ ترکیہ کی تحریک حریت اور حکومت کی زبردست جو حمایت و نصرت الہی صادر ہوئی، اللہ ان کو اس پر قائم دائم رکھے، ہر طرح کی خطائیں اور لغزشوں سے محفوظ فرمائے، اور ان کے خلاف جو بے دین لہ رہے ہیں اللہ انہیں صرف فرمائے۔ طیب اور ان کے رفقا جتنے اسلام کے لیے مخلص ہیں، قدردان ہیں، ہمدرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ملک کو سربلند فرمائے اور شرائع اسلامی عوام نافذ فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے میں بھی اللہ دینی اسلام نافذ فرمائے، اور یہاں بھی تمام بے دینیاں، شرک اور بدعت، رسوم اور فسق و فجور جلدی ختم فرمائے، میڈیا کو مسلمان فرمائے، نشریات کے اداروں کو غیرت، ایمان، تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، انہیں کفار اور فاسق فاجروں کے نمائندوں کے بجائے اللہ سے ڈرنے والے بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں کراچی تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ عبدالرشید صورتی انتقال کر چکے ہیں، اور کل شام رات کو ان کا جنازہ تھا۔ دعا فرمائے اللہ مولانا عبدالرشید صورتی کی بخشش فرمائے، اور ان کی رائے حق میں تبلیغی مسائل قبول فرمائے، دعوت اللہ کے جذبات کو آخری ذات و سفر بنائے، اور نجات کا عظیم سرمایہ ثابت فرمائے۔ تبلیغ کے جو بزرگان دین حیات ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جو جماعت اعمال میں مشغول ہے اللہ ان کی روشنی بڑھا دے، اور ان کے راستے ہموار فرمائے، اور ان کے مثبت اقدامات کو اللہ جلدی قبولیت بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ